بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان، پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم پاکستان میں جو موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ براڈ شیڈ انکوائری کمیشن کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں مختلف حلقوں کی جانب سے، اس پر بھی ہم تفصیلی گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پی ڈی ایم کا فیوچر کیا ہے، حکومتی نمائندگان یا حکومتی وزراء اور مشیران کا جو بیانیہ ہے، ان کا جو جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں تو ہمیشہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پی ڈی ایم سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ پی ڈی ایمز کے رہنما خود ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اختلاف رکھتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص بھی نہیں۔ ان کی اس بات کے پیچھے کافی دلائل بھی موجود ہوتے ہیں، اس پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو ایک انتہائی اہم نقطہ اس پر میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آج ہم گفتگو کریں۔ وزارت دفاع کے حوالے سے کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کے حوالے سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، انہوں نے ECL سے نام نکلوانے کے لیے درخواست دی تھی، اس حوالے سے بھی گفتگو ہم چاہیں گے کہ آج کے پروگرام میں کریں۔ ناظرین، پروگرام میں جو آج ہم نے مہمانوں کو زحمت دی ہے، سب سے پہلے جو میرے مہمان ہیں پاکستان کی مایہ صحافی، بین الاقوامی شہرت یافتہ، ہمارے بڑے پیارے دوست، سینئر اینکر پرسن، سینئر تجزیہ کار مطیع اللہ جان صاحب موجود ہے پروگرام میں۔ سر، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں، دفاعی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہمارے پروگرام میں وہ شرکت کرتے رہتے ہیں، بڑے پیارے دوست کرنل ریٹائر اسد محمود صاحب موجود ہے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ اور ناظرین، پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے پاکستان کے سینئر سیاستدان، عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اسٹوڈیو میں مطیع اللہ جان صاحب بھی موجود ہیں اور کرنل ریٹائر اسد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغاز میں مطیع اللہ جان صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا، سر، یہ براڈ شیڈ انکوائری کمیشن کے حوالے سے جو اپوزیشن کا جو یہ کہنا ہے کہ عصمت سعید صاحب کو غیر جانبدار رہنا چاہیے اور یہ جو عہدہ یا یہ منصب ہے اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں ان کا یہ مطالبہ یا ان کی یہ خواہش یہ درست ہے؟ یہ اگر وہ یہ کہتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ معاملات، عدالتی معاملات کو آپ بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں اور آپ کا جو تجربہ ہے بہت زیادہ وسیع ہے، اس حوالے سے کیا ہو جائے گا اگر وہ اس کمیشن کا جو منصب ہے، جو سربراہی ہے، وہ ان کو اگر ملتی ہے تو؟ دیکھیں حنیف صاحب، ایڈوکیٹ عصمت سعید شیخ، ان کی تعیناتی جو ہے اس کمیشن میں، ایک رکنی کمیشن ہے، اس کا سیاسی پہلو بھی ہے اور قانونی پہلو بھی ہے۔ جی، سیاسی پہلو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے جان بوجھ کے ایڈوکیٹ عصمت سعید شیخ کو اس لیے تعینات کیا ہے کہ تاکہ ایک متنازع تمام انکوائری متنازع ہو جائے، اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے اس تمام عمل کو نہ صرف یہ کہ عدلیہ کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے ایڈوکیٹ عصمت سعید شیخ کی تقرری سے، بلکہ اس پوری انکوائری کو متنازع بنا دیا جائے تاکہ وہ بہت سے کابینہ کے اراکین جو عمران خان کی کابینہ میں اور جو اس وقت مشرف کے ساتھ تھے، ان تک انکوائری کے نتیجے میں نہ پہنچا جا سکے، اور یہ سارا معاملہ سیاسی طور پہ اتنا متنازع اور اتنا افراتفری والا ہو جائے کہ آخر میں لوگ ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھا رہے ہوں، اور جو اصل مجرم ہیں اس قوم کو $29 ملین کا نقصان پہنچانے کے، اور یہ صرف $29 ملین کا نقصان نہیں ہے حنیف صاحب، یہ جس طرح کیوی موسوی نے اپنے ہرجانے کا دعویٰ کیا ہے نا کہ 20% پرسنٹیج نہیں لیا، اس نے جو ٹاٹ کے نقصانات ہیں وہ بھی اسیس کر کے کلیم کیے ہیں۔ تو یہ جو ملک کی ساکھ خراب ہوئی ہے، ہمارے اداروں کی ساکھ خراب ہوئی ہے، ایک جنرل مشرف جیسے ڈکٹیٹر نے جس طریقے سے غیر ملکی فرم کو ہائر کر کے اپنے ہی ملک کے سابق وزرائے اعظموں کو اور سیاستدانوں کو جس طرح ذلیل کیا ہے، ان کے ہاتھوں تحقیق اور تفتیش کرا کے، تو اس نقصان کا تو ازالہ کوئی بھی نہیں کر سکتا جو جنرل مشرف نے اس قوم کو پہنچایا ہے۔ $29 ملین کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اب $29 ملین کی جب بات کرتے ہیں وہ اس لیے عام ہو جاتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں چند لاکھ ڈالر اور $1 ملین، $2 ملین، $4 ملین تک بھی نام لے کے کرپشن کے الزامات لگاتے رہے اور وہ ایک مینڈیٹ کے ساتھ آئے۔ یہ تو اس کا ہو گیا سیاسی پہلو۔ قانونی پہلو اس کا یہ ہے کہ ایڈوکیٹ عصمت سعید شیخ صاحب، اور میں ایڈوکیٹ اس لیے کہوں گا کہ میرا نہیں خیال کہ اب وہ جسٹس کہلانے کے لائق بھی رہے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے پاناما JIT بنا کر کیا، اور پاناما JIT کے اندر جس طرح خفیہ اداروں کے نمائندوں کو انہوں نے ڈالا، اور اس کے بعد جو JIT کی رپورٹ آئی معاملہ کچھ اور تھا، اور اقامہ نکال کے اس کی بیس پہ ایک وزیر اعظم کو
جو ہے نااہل قرار دیا، وہ سب اب ایک اسی کڑی کی ایک سازش لگتی ہے کہ چاہے جنرل مشرف ہو جو سامنے آ کے فوجی آمر کے طور پہ یہ کام کر رہا ہو، چاہے کوئی ایسا جرنیل ہو جو عمران خان جیسے چہرے کو سامنے رکھ کے یہ کام کر رہا ہو، ان سب کی کوشش یہی ہے کہ سیاستدانوں کو بدنام کیا جائے، انہیں ذلیل کیا جائے، سیاسی جماعتوں کو بالکل ختم کر دیا جائے، لوگوں کا اعتبار جو ہے عدلیہ سے بھی اٹھا دیا جائے، سیاسی جماعتوں سے بھی اٹھا دیا جائے، پارلیمنٹ سے بھی اٹھا دیا جائے۔ اب اگر قانون کی بات کرتے ہیں تو ایڈوکیٹ عظمت سعید شیخ صاحب جو ہے وہ ایک کمیشن کے سربراہ ہیں، اور یہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے ساتھ یہ کمیشن بنا ہے، اور اس انکوائری ایکٹ میں ان کو جوڈیشل پاورز دی گئی ہیں۔ درست، جو بھی کمیشن کا ہیڈ بنے گا اس کو جوڈیشل پاور ہے، اور جب کسی کو بھی آپ کمیشن بناتے ہیں جوڈیشل پاور اس کو قانون کے تحت مل گئی ہیں، تو وہ پھر کمیشن کا ہیڈ جو ہے جو بھی تعیناتی ہوتی ہے وہ متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے مشورے سے یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے مشورے سے تعینات ہونا چاہیے۔ درست، ایک وزیر اعظم اٹھ کے جو ہے وہ کسی بھی سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کو عدالتی کمیشن کا نام تو دے رہے ہیں، مگر پھر اس کی تعیناتی ایک وزیر اعظم کی سوابدید نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب ایک پروسیجر ہے وہ بھی فالو نہیں کیا گیا۔ میرے خیال قانون میں تو لکھا ہے جی فیڈرل گورنمنٹ اپلائی کرتی ہے، ٹھیک ٹھیک، مگر اصول یہ ہے کہ جو بھی آپ ایک عدالتی کمیشن بناتے ہیں، دیکھیں ماضی میں جو کمیشن بنے اس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے مشورے سے طریقہ کار جو فالو کیا گیا، تو اس میں بھی مشورہ ضرور لینا چاہیے۔ یہ تو ایک ہو گیا کہ تعیناتی اور جوڈیشل پاورز اور چیف جسٹس کے مشورے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عظمت سعید شیخ بندہ جو ہے یہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل رہا ہے، یہ اس پروسیکیوٹر جنرل کے ماتحت کام کرتا رہا ہے جس کے بارے میں ابھی انکشافات ہو رہے ہیں، فاروق آدم، کہ جس کا بیٹا براڈ شیٹ کمپنی کے لیے بھی کام کرتا رہا ہے، جس کے بارے میں جنرل امجد جیسا بندہ کہہ رہا ہے بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں، سامنے آ رہی ہے۔ تو قانونی طور پہ بھی میرے خیال میں اخلاقی طور پہ بھی ایڈوکیٹ عظمت سعید شیخ صاحب کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ ٹھیک، مطلب ان کو ان کے اپنے حق میں یہ بہتر ہے تاکہ وہ مزید بدنامی نہ ہو۔ اپنے حق میں نہیں، عدلیہ کے حق میں بھی بہتر ہے، یہ عدلیہ کی بدنامی کریں گے اگر وہ برقرار کرن صاحب، یہ جو براڈ شیٹ کے حوالے سے پاکستان کی جو بدنامی ہوئی اور جو نقصان پاکستان کو پہنچایا گیا ہے، آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنیف صاحب تھینک یو ویری مچ۔ آئی وڈ سمپلی سے کہ بالکل یہ جو کچھ بھی ہوا براڈ شیٹ کے معاملے کے اندر کوئی ایسا تو نہیں کہ جس پہ ہم کہیں جی کہ نہیں ریلی چیریش اور بڑا بہتر ہوا ہے۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی جو انکوائری فائن، میں تو فیل کرتا ہوں کہ اگر جسٹس عظمت سعید کو آپ لے کر آئے ہیں تو فائن، انکوائری انہوں نے کرنی ہے، انکوائری کے بعد پھر وہ ڈیٹیلز کے اندر جانا ہے، اور جو جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں وہ ان کے نام سامنے آئیں گے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ نام سامنے آتے ہیں تو پھر تو ایک طویل آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالتی پروسیس ہوگا کہ اگر کس کو کس طریقے سے جو رسپانسبل ان کو کس طرح کی سزا دی جائے۔ بٹ اوورآل آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس براڈ شیٹ کے معاملے کے اندر، اور آپ یہ دیکھ لیں اٹ از ناٹ اونلی براڈ شیٹ، ریکارڈ کیسز کے اندر آپ یہ دیکھ لیں، اسٹیل مل کے کیس کے اندر آپ دیکھ لیں، یو فیل کہ دوز پیپل ہو آر سٹنگ ایٹ دی ہیلم آف افیئرز، یا جو ایسی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ صرف وہ فیصلے کرتے ہیں جو ان کی ذات کو سوٹ کرتے ہیں، اینڈ دے سے کہ دے ہیو ایکچولی ڈن اٹ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی نیشن اور پاکستان، اینڈ دیٹ سرٹنلی از رانگ۔ چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے عامر ہو، ارسپیکٹو جی دیکھیں میں تو اس اینگل سے بات کر رہا ہوں، اور دیکھیں نا کرسی پر جو بھی بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر کہ نہیں بھی اس سے بہتر کوئی جو ویژنری اور وزڈم والا شخص کوئی نہیں ہے، اور جب وہ کرسی سے ہٹتا ہے پھر جب ایک ایک کر کے جو چیزیں سامنے آتی ہیں تو یو فیل کہ یار یہ کس طرح کے لوگ تھے، what they have been doing basically with Pakistan or the place where they were posted. So میں یہ کہوں گا all those irrespective، چاہے وہ ان کا تعلق نیب سے آتا ہے، چاہے وہ کوئی پولیٹیشین ہوتا ہے، چاہے کوئی بالکل اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ ملٹری رولر ہے اور اس کا اگر پرسنل انٹرسٹ انوالو ہے اور ساری چیز دیکھیں ہے تو باتیں تو سامنے آتی ہیں کہ بھئی آپ نے ایک فرم کو ہائر کیا اور کہا کہ آپ جو کچھ بھی ہم سارے لے کر آئیں گے ہم 20% آپ کو دیں گے۔ جب آپ اس وقت بھی این آر او دیتے ہیں اور نواز شریف کو اس ملک سے باہر بھیجتے ہیں جی کہ 10 سال کے ایگریمنٹ کر کے سیٹلی، اور اس کے بعد ساری راضی برضا ہو کے گورنمنٹ چلنے لگتی ہے، اور پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں یار ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اس معاہدے میں سے باہر ہو جاتے ہیں۔ بٹ سرٹنلی براڈ شیٹ یا جو اس کے ساتھ جو لوگ متعلقہ تھے وہ فائنلی گھسیٹ کے لے کر چلے گئے نا پھر آپ کو پاکستان کو، اور پھر آپ کو اتنے پیسے ایک لحاظ سے دینا پڑے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک وہ ایسی ایگزامپل، ایک کروڈ ایگزامپل ہے کہ جب وہ سیلف سینٹرڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب آ کے اقتدار پہ بیٹھتے ہیں
اور وہ چیز ہر وہ چیز جو ان کو سوٹ کرتی ہے وہ کرتے ہیں، اور اس وقت عوام کہہ لیں اور پاکستان کہہ لیں، پاکستان کے مفاد کہہ لیں، وہ کہیں نظر نہیں آتے. They wanted to remain in کسی نے پاکستان کے مفاد کو سامنے نہیں رکھا، اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھا. بالکل ایسا ہی ہے. زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سینیٹر زاہد خان صاحب. زاہد خان صاحب آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، اور آج اسفندیار ولی خان صاحب کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے عظمت سعید صاحب کے حوالے سے بھی کہ ان کو دستبردار ہونا چاہیے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی ایسا کیوں سمجھتی ہے کہ ان کو نہیں آنا چاہیے؟ دوسرا یہ کہ یہ جو پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے اور یہ جو معنی نقصان پاکستان نے اٹھایا، اس کا ازالہ آپ کے خیال میں ممکن ہے کیا؟ دیکھیے، بدقسمتی موجودہ حکومت نے کسی ادارے کو تو حیا میں نہیں چھوڑا، ہر ادارے کو اتنا بدنام کیا. یعنی آپ تو اس سے پہلے کبھی فوج کے خلاف آپ نے باتیں نہیں سنی ہوگی، اور جب یہ حکومت آئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کلم کلا فوج کے خلاف بات ہو رہی ہے، بہت فوج کے سربراہان کے خلاف ہوتے. جہاں تک ہمارے عدالتوں کا کردار، ہمارے عدالتوں کا کردار تو 47 کے بعد ہی مشکوک رہا ہے. کون سے عدالت نے انصاف پہ فیصلہ کیا ہے؟ سارے فیصلے تو ان کے ہوئے پریشر کی وجہ سے. نیب کو جس طریقے سے خیر بنایا بھی گیا تھا، نیب سیاسی انتقام کے لیے اور سیاسی منور کے لیے تو بنایا گیا تھا، وہ تو استعمال ہو رہے ہیں. جہاں تک عظمت شیخ کا تعلق ہے، وہ اس کا کردار تو جو سپریم کورٹ میں ایز اے جج رہا، وہ کون سا صحیح رہا؟ اس کے اوپر کتنی تنقیدیں ہوتی رہی. اور بدقسمتی اس ملک کی کہ جو جس نے دیکھیں، یہ ایک تو یہ جو 62-63 ہے، اس کو ختم اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں کہ کون سا ایماندار ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں، جس بندے نے کہا تھا، جس جج نے یا جس چیف جسٹس نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا تھا عمران خان کو، تو وہ جج آج منہ چھپا کے پھر رہا ہے. اگر ہمارے عدلیہ کا کردار صحیح ہوتا تو بہت سارے کام رک سکتے تھے، لیکن ہمارے عدلیہ کے کردار صحیح نہیں رہا ہے. یہ پورے تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو سپریم جوڈیشری ہے، ان کا تاریخ تابناک ہے، اتنا داغدار ہے کہ اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اس سے ایک جج کو جو اس وقت وہ تو جو سپریم کورٹ میں جو کچھ کیا وہ تو کیا. آج وہ ایک ادارے کا، عمران خان کے ایک ادارے کا بورڈ آف ڈائریکٹر ہے. اب ایک ملازم کو آپ لگا رہے ہوں اس انکوائری پہ کہ وہ یہ انکوائری کرے کہ یہ جو ہماری جگہ سائی ہوئی ہے، جو ہمارے سے قوم کا پیسہ بھی لے کے گئے ہیں اور اوپر سے ہماری شرمندگی بھی اٹھائی، اور ابھی وہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو کلین چیٹ دے گا، اس کو کہے گا کہ یہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، حالانکہ پیسہ تو ان کے دور میں گئے، ملاقاتیں تو انہیں کیے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو وہ بندہ کہہ رہا کہ کوئی جنرل بھی تھا جو میرے سے حصہ مانگ رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں صفائی کے لیے ایک ایسے بندے کو لایا تاکہ وہ ایک کلین چیٹ دے دے. تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے تو بہت، اس ملک کے لیے تو جگہ صحیح کے علاوہ تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور یہ ہمارا جو اس وقت صورتحال ہے وہ اتنا خراب ہے کہ ہمارے ہر ایک چیز کو جب آپ دیکھیں ڈٹولے تو وہ اپنی مفادات کی خاطر ہر ایک کام کو کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ نیب کا ادارہ ہو، چاہے فائی کا ادارہ ہو، چاہے کہ اس وقت جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی جو ذمہ داری ہے انہیں موجودہ حکمرانوں نے، تو ان کو بھی کسی بھی بندے کو آج مجھے بتا رہے کہ کسی ادارے کو موجودہ حکمرانوں نے کوئی اپنے اس میں عزت میں چھوڑا. درست، بالکل آپ نے کہا اداروں کو جو بدنام کیا گیا ہے، بہت زیادہ بدنامی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں. مطلب جان صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم پی ڈی ایم کا نیریٹو دیکھ لیں، ان کے اسٹیج سے جو نعرے لگائے جاتے ہیں یا وہ جو باتیں کرتے ہیں، بڑے مدلل انداز میں ان کی گفتگو ہوتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا اگر نام لیا جائے، براڈ شیٹ کے حوالے سے بھی بہت سے نام ایسے آ رہے ہیں جو کہ ریٹائر جنرلوں کے نام آ رہے ہیں. پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو وہ بھی یہ جو الیکشن کو ریگ کرنا، الیکشن کے حوالے سے دھاندلی کرنا، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے لوگوں کا نام اب تو کھل کے کرتے ہیں. یہ جو اداروں کو جس طریقے سے ایک بدنام کر دیا گیا ہے مختلف حوالے سے، حقائق ہو یا نہ ہو، پس پردہ جو بھی عوامل ہو وہ آپ سب کے سامنے، کیا یہ جو ملک کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا خطرناک ہے ملک کے لیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ادارے جو ہیں جی وہ کسی کے بیان سے یا کسی کی تقریر سے بدنام نہیں ہو سکتے. درست، ٹھیک ہے. ادارے جو ہیں وہ اپنے کام سے، اپنی کارکردگی سے ان کی ساکھ بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے.
اور اگر میں یہ کہوں کہ اداروں کی بدنامی ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور ان اداروں میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں، پارلیمنٹ بھی ہے، فوج کا ادارہ بھی ہے اور عدلیہ بھی ہے. اگر آپ لوگ خود صحیح کام نہیں کریں گے، ہم لوگ، صحافت بھی ایک ادارہ ہے، میڈیا بھی، تو ہم بھی بدنام ہوں گے. اگر ہم صرف لوگوں کی، دشمنوں کی، مخالفین کی تقریروں کو پکڑ کے روتے رہیں کہ دیکھیں جی ہمیں بدنام کر رہے ہیں، تو ہمارا نام کیا اتنا کمزور ہے کہ کسی کی تقریر اور الزام سے وہ بدنام ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے، جو حکمران جماعت ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ شاید اس بات کو سمجھتی نہیں ہے کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں الزامات لگتے ہیں، اور کچھ الزامات بلا جواز ہوتے ہیں اور کچھ الزامات جواز والے ہوتے ہیں، ان کا جواز موجود ہوتا ہے، اور یہ جمہوریت کا ایک عمل ہے. بالکل. اور وہ سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کی تقریروں کو غداری سے یا کفر سے، کسی قسم کے ایسے کے فتوے دینے سے آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. امریکہ جیسے جمہوری ملک میں کیا کچھ نہیں ٹرمپ کو کہا گیا، اور ٹرمپ نے کیا کچھ نہیں کہا، اور پھر کیپٹل ہل پہ جو کچھ ہوا، اور ان کے ادارے اتنے مضبوط تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پھر جتایا، ان اداروں نے اپنی اسٹرینتھ شو کی. ہمارے ہاں تو یہاں پہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے، تو ادارے جو ہیں وہ تو ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہیں. اب آپ سن رہے ہیں کہ وزارت دفاع نے ہائی کورٹ میں بیان دیا ہے کہ جو ہمارے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ تھے اسد درانی صاحب، وہ ان کے 2008 سے جو ہے بھارتی خفیہ ادارے را سے تعلقات تھے. بالکل. مجھے تو اس بات کا افسوس ہوتا ہے. اور وزارت دفاع کی رپورٹ مطلب دیکھیں نا، را سے تعلقات سے کیا مطلب ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اسد درانی کے را سے تعلقات ہیں. جب ایک بندہ کتاب لکھ رہا ہے را کے چیف کے ساتھ بیٹھ کے، اور وہ ملاقاتیں کر رہا ہے، چاہے وہ لندن میں ہے، چاہے بھارت میں، ممبئی میں ہے، چاہے یورپ میں ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ایک کتاب کے لیے ہو رہی ہیں، اور وہ کتاب چھپی ہے اور کافی عرصہ ہو گیا اس کو، تو وہ کتاب لکھنے کے لیے وہ کیا ایک دوسرے سے ٹیلی فون پہ رابطہ بھی نہیں کریں گے؟ ظاہری بات، مطلب کتاب جب چھاپ رہے ہیں وہ، تو ان کے رابطوں کے بغیر کتاب چھپ گئی. یہ کون سا بہت بڑا کوئی ثبوت آ گیا ہے؟ اسد درانی کا قصور، جرم یہ نہیں ہے کہ ان کے راز سے رابطے تھے. اچھا. اسد درانی کے راز سے رابطوں کا جو ہے نا تحقیق اس سال سے ہونی چاہیے، 1990 سے، کہ جب وہ سیاستدانوں میں پارٹی پیسے بانٹ کے اس ملک کے خلاف سازش کر رہے تھے. تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کیا اسد درانی اور جنرل اسلم بیگ کا تعلق اس وقت کس ادارے سے تھا، کس خفیہ ملک کے خفیہ ایجنسی سے تھا. وہ کوئی جرم نہیں ہے. جرم یہ ہے کہ کتاب ایک لکھی ہے تو وہ ایک راز سے تعلق ہو گیا ہے. اور جو اس ملک کے منتخب حکومت 1990 میں ان کے الیکشنز کو چوری کیا، سپریم کورٹ کے فیصلے میں بات لکھی گئی کہ الیکشنز ور سٹولن، وہ کوئی غداری نہیں ہے، وہ کوئی جرم نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا ہے. اور ان پولیٹیشین نے ساتھ دیا اس وقت ان کا، اور بہت سارے ان اپوزیشن کے پولیٹیشین نے بشمول نواز شریف اور دوسرے ان کے نام آئے نا، ان پہ تحقیق کرے نا. وہاں پہ ادارے خاموش ہیں کیونکہ وہاں پہ سارے ملے ہوئے ہیں. کرنل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے اداروں کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ بدنامی ہو رہی ہے اداروں کی، یا اداروں کی جو اپنی ساکھیں، وہ اپنی جو ماضی میں جو ان کی پالیسیز رہی ہے اس کی وجہ سے زیادہ بدنام ہوئی؟ اور ابھی بھی ہے. لیکن میں آپ سے ایک دو چیزیں کہوں گا. اگر آپ اداروں کی بات، سنس آپ اسپیسیفک ہے اپنے سوال کے اندر، نیچرلی آپ کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی جانب، بالکل کوئی بات نہیں، سب کھل کے بات میں آپ سے بتا دوں. فوج اگر آپ کی اس طریقے سے ملوث ہوتی اور اپنے کاموں سے پیچھے ہٹی ہوتی تو یہ نہ ہوتا کہ اگر اس پوری دنیا کا اس کی جو ممالک ہیں اس کے اندر اگر ملٹری فائر پاور کے اندر اگر پاکستان پچھلے سال 15ویں نمبر پہ تھا اور اب 10ویں نمبر پر ایک لحاظ سے آیا ہے. آپ اپنا بجٹ دیکھیے، ویری کلیئر واٹ آئی ایم ٹاکنگ. آپ اپنا بجٹ دیکھیں، آپ انڈیا کا بجٹ دیکھیں، 70 ارب ڈالر سے زیادہ ان کا ڈیفنس کا بجٹ ہے، آپ کا 9 ارب ڈالر سے کم ہے، زیادہ نہیں ہے. وہ چوتھے نمبر پر ہیں اور آپ ہیں 10ویں نمبر کے اوپر. سو ایک تو میں ویری کلیئر کہ جی کسی صورت کے اندر بھی اگر اس وقت وہ چل رہا ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، فوج کی بات کرتے ہیں، اگر پچھلی حکومت بھی ساتھ ہے تو یہ تو اپنا کام کر رہے تھے. اگر آپ وار آن ٹیرر کی بھی اگر آپ بات کرتے ہیں، ایون 2001 آن ورڈ آپ لے لیں اور اسپیشلی پھر 2008 کے بعد بھی لے لیں، تو جس طرح کی حکومت نے جس طریقے سے آپ کے فوج کو کہا، انہوں نے دوسری طریقے سے کیا سے کام کیا 2008 سے لے کے 13 تک، 13 سے لے کے 18 تک، اور 18 آن ورڈ ایک لحاظ سے. اب آپ دیکھ لیں الیکشن، ابھی سارے لوگ بڑی بات کرتے ہیں کہ الیکشن ہوئے تو اس کے اندر دیور رگڈ الیکشن. اگر یہ بات آپ کرتے ہیں تو بھی عدالتیں تو ساری کھلی ہے نا نیب صاحب. کیا کسی نے کسی کو منع کیا کہ نہیں آپ کو نہیں عدالت میں جانا چاہیے؟ پی ڈی ایم کا اگر آپ نے کیا، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی ہے
یو ریئلی اپروو کہ ہاں اس طرح کی لینگویج ایک لحاظ سے استعمال کی جائے کہ آپ آرمی چیف کو اور پھر ڈی جی ایس آئی کو ایڈریس کر کے نام لے کے ان کو کہہ دیں جی کہ نہیں میں نے آپ سے پوچھنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور میں یہ آپ سے کہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے تو پھر نہیں پوچھنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھ رہے ہیں اتنا سارا کچھ ہوا سارا. بالکل اب یہاں میں آپ کے سوال کی طرف جاؤں گا، اور مطیع اللہ جان نے بھی جس طرح بات کی ہے کہ آپ کے ادارے ہیں تو کسی طرح کو اس طرح کو کوئی جواب نہیں دے. بچے ٹھیک ہے، ان کی اپنی ساکھ ہے، ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، وہ اپنا کام ایک لحاظ سے کر رہے ہیں، اپنے کام پہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے، اپنے کام سے ان کی توجہ ایک لحاظ سے ہٹی نہیں ہے. وائی کہ ملک زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کی نیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کی سوورنٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کے اوپر چاروں طرف سے اگر دشمن موجود ہیں اور آپ کی فوج اگر اس کے اندر رہتے ہوئے کام ایک لحاظ سے کر رہی ہے تو میرا خیال ہے دیر از نو ہارم اینڈ فائن. اگر یہ سیاست پی ڈی ایم نے کھیلنی ہے وہ کھیل رہے ہیں جس طریقے سے. پھر ایک اور چیز ہے، آپ نیریٹو کی بھی بات کریں نا، جو پی ڈی ایم کا نیریٹو دیکھو وہ بھی سب کے ایک لحاظ سے سامنے آیا. وہ بالکل نیریٹو ایسے چل رہا ہے جیسے کبھی اوپر ہے کبھی نیچے ہے، کبھی اوپر ہے کبھی نیچے. واٹ ڈز دیٹ امپلائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں چاہ رہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اس ملک کے اندر سے لوٹا ہے، اس ملک کو جس طریقے سے انہوں نے لوٹا ہے، ڈیفینیٹلی ان کو کسی طریقے سے اس کے اوپر ایگزنریٹ کیا جائے. زاہد خان صاحب، nothing of that kind. زاہد خان صاحب دو چیزیں ہیں، کرن صاحب کی باتوں سے دو چیزیں اخذ کی گئی ہے. ایک تو یہ کہ آپ سے مراد پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے اداروں کے خلاف، اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ آپ تو خود ایک پیج پہ نہیں، پیپلز پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، مسلم لیگ نون کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، مولانا صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ تو خود بھی یکساں پالیسی آپ کی بھی نہیں ہے سر. دیکھیے حنیف صاحب، ایک تو جو پی ڈی ایم ہے وہ کوئی فوجی ادارہ نہیں ہے. اس میں 11 سیاسی پارٹیاں ہیں جس کی مختلف سوچ ہے، مختلف اس کے منشور ہیں، مختلف ان کے باتیں، وہ منیمم ایجنڈے پہ اکٹھے ہوئے. مجھے تو کرنل صاحب کی اس بات سے عجیب سا لگا کہ اس نے کہا کہ عدالت میں جائے. عدالتوں کا تو یہی صورتحال ہے کہ عدالت، کون سی عدالت؟ ایک جج نے فیصلہ دیا تھا، وہ قاضی فائزی صاحب نے. جی بالکل اشر کروا رہے ہیں آپ لوگ، اس کا جو اشر ہو رہا ہے وہ آپ سارے دنیا کے سامنے ہے. جو اس وقت آپ کا ہمارا جو اسپیکر ہے، ڈپٹی اسپیکر ہے، وہ کون سی کورٹ کے اسٹے پہ بیٹھا ہوا ہے؟ وہ تو ایک کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے نا. تو سپریم کورٹ کے اسٹے پہ ابھی بھی اسپیکر بیٹھے ہوئے. ابھی فیصل واڈا کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیوں اس پہ ڈیسیجن نہیں آ رہے؟ کون سی عدالتوں کی آپ بات کرتے ہیں؟ کہ کیا پی ڈی ایم کی جو الیکشن 2018 کو ہوا ہے، کیا اس میں دانی نہیں ہوئی ہے؟ کیا اس میں اوپن نہیں ہوئے؟ آئے تو کرنل صاحب کو میں اپنے علاقے میں لے جاؤں، میں اپنے جو ورکر اس کے سامنے لے آؤں کہ اس کو پوچھو کہ بھئی اس کو کس صبح آپ نے کہا تھا کہ آپ اندر نہ اور ہم گنتی کریں گے. اب چھوڑ اس باتوں کو، اس لیے کہ یہ جو کہہ رہے کہ جی عدالتوں میں جائیں، یہ صحیح نہیں ہے. اگر پی ڈی ایم کی طرف سے اگر کوئی آواز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آئے تو اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے. آئین کے اندر ہر ادارے کا اپنا اختیار ہے، اس کے اندر اگر رہے گا تو کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. اور تو یہ تو ان سے پوچھے، یہ جو میں نے ابتدا میں بات کی ہے کہ یہ تو عمران خان سے پوچھے کہ عمران خان ہر ایک بات پہ کہتے کہ فوج میرے ساتھ کھڑی ہے، فوج میرے منشور کے ساتھ کھڑی ہے. تو اگر اس کے منشور کے ساتھ فوج کھڑی ہے تو پھر اس میں پی ڈی ایم کے کیا تصویر پہ تو عمران خان. اس میں زاہد صاحب کو بالکل میں ایگری کروں گا. یہ بالکل حکومت کا کوئی ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں بیانیہ نہیں ہونا چاہیے کہ فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے. بھی فوج تو ایکچولی ان کا حصہ ہے، ان کے انڈر کمانڈ آتی ہے، وہ جو کہیں گے فوج ان کو کرے گی. بالکل یہاں پہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہاں یہ فوج کو بیچ میں لانے کی کوشش کرتی ہے یہ حکومت. میرے خیال میں تو حکومت جو ہے بڑی صاف گوئی کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے ہم کیا کریں، فوج ہمارے ماتحت تو نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہمارے ساتھ ہے، کیا کریں. ہم سمجھ نہیں پا رہے عمران خان صاحب. کنفیوژن بہت زیادہ ہے. عمران خان صاحب بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو، عوام کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں بٹوین دا لائنز کہ یہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہیں، ہم کیا کریں. جی زاہد خان صاحب پلیز. بتا رہے ہیں نہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے حنیف خان؟ کیوں بتا رہے؟ اس لیے بتا رہے کہ یہاں پہ یہ تاثر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سیاسی حکومتوں کو لانا، اس کو ہٹانا بھی اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے. اور یہ عام تاثر ہے، یہ عام لوگوں سے جا کے بازاروں میں پوچھے، کرنل صاحب کے سارے بازاروں میں پوچھے، یہ بازار والے کہہ رہے آپ کو بتائے گا کہ جی یہاں پہ الیکشن کوئی نہیں ہوتا ہے. جس کو وہ پسند کرتے اسٹیبلشمنٹ اس بندے کو لا کے بٹھاتے. یہ جو بندہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس کون سا، اس کے باوجود بھی کہ سارا کوشش ہو چکا ہے، اس کو مجھے موقع دیجیے نہیں ہے. اچھا یہ زاہد خان صاحب یہ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں کرنل صاحب پلیز. نہیں، زاہد صاحب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ، ہمارے پرابلم ملک میں یہ ہے کہ جب ہم الیکشن ہار جاتے ہیں،
تو ہم کہتے ہیں جی کہ ہم تو ہار گئے, ہم تو ہار مانتے نہیں, دھاندلی ہوئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں ہرایا ہے. چلیں زید خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا وقت دیا, تھینک یو سو مچ. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک کی جانب, بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور مزید گفتگو کریں گے. چھوٹی سی جی ناظرین ویلکم بیک. مطیع جان صاحب, گفتگو آپ نے زید خان صاحب کی بھی سنی, کرنل صاحب کا بھی جو ہے جو گفتگو ہے وہ آپ نے سنی. یہ بتائیں اب ہونا کیا چاہیے, کیونکہ یہ بات جہاں تک پہنچتی بھی نظر آ رہی ہے بہت زیادہ خطرناک ہے وہ, کیونکہ اداروں اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک خلا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. عام آدمی کنفیوز ہے کہ بھئی ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. پی ڈی ایم جو کہتی ہے وہ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی گفتگو میں, خاص کر مولانا صاحب کی گفتگو میں تلخی بھی آ رہی ہے اور بڑے کھل کے اب وہ بات بھی کر رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ وہ جو ایک نیشنل ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے وہ ہونا چاہیے, یا اپنی ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا چاہیے؟ کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ ہم سب کو آئین کو فالو کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل, جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے آئین کو فالو کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام صوبوں کے حقوق اور جو عوام ہیں ان کے بنیادی حقوق ان کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. اور پھر جو طاقتور ادارے ہیں ہمارے فوج کے یا خفیہ ادارے, وہ جواب دہ ہونے چاہیے. اور اس ملک میں سویلین کنٹرول ہونا چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح کوئی جرنیل نہیں تھے, کوئی فیلڈ مارشل نہیں تھے. درست. اور یہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں. ہمیں ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے میڈیا کو, ہماری عدلیہ کو, ہماری سول سوسائٹی کو, سیاسی جماعتوں کو, ہمیں انڈیویجولز کے نام لے کے کہ فلاں کھا گیا, فلاں کرپٹ ہے, فلاں کرپٹ ہے, فلاں کا اکاؤنٹیبلٹی ہو, انڈیویجولز کے نام لے کے جمہوری عمل سے اور جمہوریت سے اور پارلیمنٹ سے متنفر نہیں کرنا چاہیے عوام کو. اور یہ ہم کر رہے ہیں. یہ جو ہماری قوتیں ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں میں کہوں گا, اور کرنل صاحب سے معذرت کے ساتھ بہت سے دفاعی تجزیہ کار بھی ایسے ہیں, یہ شاید اس طرح نہیں ہے, مگر وہ ان کی کوشش ہی یہی ہے کہ چند سیاستدانوں کا نام لے کے بار بار وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یہ کھا گیا, وہ کھا گیا, یہ کھا گیا, وہ کھا گیا, یہ کھا گیا, وہ کھا گیا. اس کا مطلب ہے مشرف ٹھیک تھا. اس کا مطلب ہے کہ جو بعد میں جو کچھ بھی آرمی چیف نے کیا مشرف کے بعد پس پردہ رہ کے وہ بھی ٹھیک تھا. اس طرح کام نہیں چلے گا. لیکن سر کچھ دفاعی تجزیہ کاروں کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے ان کی جانب سے کہ بھئی وہ جو ماضی میں اگر اسٹیبلشمنٹ میں کچھ کیا تو وہ سیاستدانوں کے بل بوتے پہ کیا, ان کی وجہ سے کیا, انہوں نے ساتھ دیا. تو اس میں یہ دفاعی تجزیہ کار مجبور ہیں. یہ وہ دفاعی تجزیہ کار ہیں کہ جب یہ وردی میں ہوتے ہیں تو وہ سارے غلط کام کرتے ہیں, غیر آئینی کام, جو ان کو ڈکٹیٹر نے کہا. وہ درست بھی تو کہتے ہیں. نواز شریف نے کیا کیا؟ دیکھیں نواز شریف کسی زمانے میں وہ بات سنیں, میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے تو آپ کمرے سے ہاتھی کو تو نکالے نا. ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کمرے کے مالک نے صوفہ کدھر رکھا ہے ٹیبل کا. ہاتھی کے ہوتے ہوئے آپ کمرے کے مالک کو کہہ رہے ہیں یار یہ تم نے ٹیبل توڑ دیا, یہ صوفہ غلط رکھا ہوا ہے, یہ الماری کتنی, ہاتھی ادھر ہی کھڑا ہے بیچ میں. پہلے اس ہاتھی کو تو نکالیں, پھر ہم جانیں اور یہ سیاستدان جانیں. ہمیں نہیں پتا نواز شریف اور آصف زرداری ان کا کیا ماضی میں رہے. ایک دفعہ ہمیں موقع تو دینا. آپ میڈیا کا بھی گلا دبا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے میڈیا کا گلا دباتے ہیں, اور بھارتی میڈیا پہ کوئی خبر چل جائے تو آپ کو غشی کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں بھارتی میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو گیا. تو اپنے میڈیا کا آپ گلے سے پاؤں اٹھائے نا تاکہ ہم ان کا جواب دینے کے قابل ہوں. درست. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آئین کو کمزور نہ کریں. بالکل. اس کا واحد حل یہ ہے, سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ ایک بفر ہوتی ہیں عوام میں اور ریاست کے درمیان. اگر آپ ان سیاسی جماعتوں کو تباہ کر دیں گے تو پھر عوام براہ راست فیس ٹو فیس آ جائے گی. آج جلسے اگر ڈی چوک میں ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ سیاسی جماعتوں کا کوئی بفر ایک ہے. لوگ عمران خان کا چہرہ رکھا ہوا ہے, وہ بھی دکھاوے کیا ہے, سب کو پتہ ہے. مگر اگر یہ سیاسی جماعتیں ختم کر دیں آپ نے اور ان کو نقصان پہنچایا, ان کے خلاف نفرت پیدا کی, تو پھر وہ ہوگا جو 1971 میں بنگلہ دیش میں ہوا, پھر وہ ہوگا
کہ جو وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ راولپنڈی جا کے ہم پھر دھرنا دیں گے، پھر وہی ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ جمہوریت کو چلنے دیں، آئین کے مطابق اپنے دائرہ کار میں رہیں، عدلیہ کو آزاد کریں. آپ اس طرح کی جو ہے وچ ہنٹنگ نہ کریں، سیاستدانوں کو بدنام نہ کریں، چند سیاستدانوں کا نام لے لے کے آپ پورے آئین کا بیڑا غرق نہ کریں، اپنی حدود میں رہیں. اور جو ماضی میں فوجی آمروں نے کیا جنرل مشرف جیسے ڈکٹیٹرز میں، ان کا بھی احتساب اسی طرح ہونا دیں جس سے آپ سیاستدانوں کی بات کرنل کر صاحب، یہ جو بات کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اپنے گفتگو سے، اپنے دعووں سے، اور خاص طور ان کے وزراء کے جو بیانات ہیں وہ زبردستی اداروں کو گھسیٹ کر لانا چاہتے ہیں ان تمام تر سیاسی معاملات میں، جس کا نقصان اداروں کو بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو آپ چونکہ فوج میں خود بھی رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج کو اس وقت یا اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت کیا ایسا کردار، ایسا نیریٹو اپنانا چاہیے جس کی وجہ سے جو بدنامی ہے یہ ختم ہو سکے؟ دیکھیں میں ایک آپ سے عرض کروں، کہنا بڑا اچھا لگتا ہے وین یو آر فیسنگ دی ٹی وی کیمراز، بڑا اچھا لگتا ہے جی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ فوج کو کرٹیسائز کریں. وائی بیکاز سرٹنلی آئی ایس پی آر تو نہیں جواب دیتا اور نہیں دینا چاہیے ان کو، کیونکہ آئی ایس پی آر سب کا ادارہ، کسی ایک پارٹی کا تو نہیں ہے. لائک وائز یہ بھی میں ضرور کہوں گا آپ سے کہ جی ہاں سب سے زیادہ جو تنقید کی جاتی ہے وہ آپ کے پولیٹیشنز کے اوپر کی جاتی ہے. درست. اور وہ اس لیے میں کہوں گا کہ رائٹلی وہ کی جاتی ہے بیکاز دے آر دی ون کہ جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، ان کو اقتدار میں لے کر آتے ہیں تو دے آر گوئنگ ٹو ورک رائٹ ان لائن ود ان دی کانسٹیٹیوشن. اس کانسٹیٹیوشن کے اوپر عوام کے لیے کام کریں گے. یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو پرابلم ہے، یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مسئلہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہم جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ نہیں آتا، کوئی اور آ جاتا ہے. نہیں یہ نہیں ہے. دیکھیں نا بات یہ ہے، یہ تو بڑا آسان کام ہے کہنا. آپ مجھے یہ بتائیے کس نے ہاتھ روکے اس کے نواز شریف کے جی کہ نہیں آپ یا زرداری کے کہ سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر آپ سکولوں کا، کالجز کا، یونیورسٹیز کا، ہاسپٹلز کا جال پھیلا دو. دے ڈنٹ ڈو دیٹ تھنگ. دے کنٹینیوسلی بین ڈوئنگ. اب میں متی اللہ جان کو کیونکہ کہیں گے کہ نہیں ہم پولیٹیشینز کی بات کرتے ہیں، دے آر دی ون ٹو ہوم وی ہیو بین سیئنگ کہ یہ کر رہے ہیں نا کہ منی لانڈرنگ انہوں نے کی، باہر کی جائیدادیں. میری اور متی اللہ جان کی تو کوئی جائیداد باہر نہیں ہے، آپ کی بھی کوئی نہیں ہوگی، ان کی کیوں ہے؟ دیکھیں نا سوال تو کیا جانا چاہیے. ان کا یہ میرے بچے کی تو کوئی باہر کی نیشنلٹی نہیں ہے، نواز شریف کے بچے کی. لیکن اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی جائیدادوں کے بارے میں جو باتیں کی گئی، جو دعوے کیے گئے، وہ زیادہ تر قیاس آرائیوں پر مبنی کیا سر. ایون فیلڈ کے فلیٹس کے اندر وہ رہ رہے ہیں، کیا وہ کسی اور کے ہیں؟ کیا اس کے نہیں ہے؟ فار گاڈ سیک آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دوسری دیکھیں نا ایک چیز میں صرف آپ سے اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بھئی ہم نے ان کو پرائم منسٹر بنایا تھا. دے وڈ ہیو ورک فار پاکستان. ہمارے لیے کام کرتے، آپ کے لیے کام کرتے، اس ملک کے لوگوں کے لیے کام کرتے. وہ کہتے ہیں موٹر وے بنائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر یار فار گاڈ سے حنیف اگر موٹر وے بنی ہے تو انہوں نے اپنے پیسوں سے بنائی ہے، بھئی سرکاری پیسوں سے بنائی ہے نا. اور اس کے اندر سے لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ مور، ابھی میں یہ آپ سے عرض کروں گا، یہ پنڈی کے آپ نے میٹرو بس چلتے دیکھیے جو اتنے پلر کھڑے ہیں، ذرا اس کا خدا کی قسم آپ ذرا آڈٹ کرائیے. یو وڈ کم ٹو نو کہ ایکچوئل خرچہ کتنا ایک ایک پلر کے اوپر اور ایک ایک پلر کے پیچھے کتنا ایک لحاظ سے اس کو ڈیمانڈ کیا گیا. نو وٹ آئی سے آپ ضرور کریں. میں آئی وش آئی کین ٹیک یو ٹو ملتان روڈ ان لاہور. 13 ارب کی ملتان روڈ بنائی تھی شہباز شریف نے آ کے. انہوں نے کہا جی نہیں، ایک رات خیال آیا، صبح اٹھے انہوں نے کہا جی نہیں اورنج ٹرین میں بناؤں گا. آئی سویر ایک ہفتے کے اندر پوری 13 ارب کی ملتان روڈ انہوں نے کھیڑ دی. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی عوام کی رائے نہیں لیتے. دیٹ از واٹ از دی پرابلم. یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بات سے ایگری کرتا ہوں، چیک اینڈ بیلنس کی کمی ہے اور بہت سے ٹھیکے ایسے طاقتور اداروں پہ دے دیے جاتے ہیں بغیر کسی بولی کے کہ ان کے اوپر چیک بھی نہیں کر سکتا. یہ جتنے پلرز کی ہمارے ڈیفنس اینالسٹ صاحب بات کر رہے ہیں کہ میٹرو کے ان کو کاؤنٹ کریں تو ان میں سے بہت سے وہ پلر جو ہیں وہ ہمارے جو اپنا این ایل سی کے ہیں، ایف ڈبلیو کے ہیں. آپ تحقیق کریں، کسی نے آپ کو منع نہیں کیا. نہیں یہی تو پرابلم ہے ساری. سر ایک چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ پیسے لوٹتے ہیں، ملک سے باہر لے جاتے ہیں، جائیدادیں باہر خریدتے ہیں. اب آپ ان کا اچھا ایک مجھے بتائیے کیا کسی دوسرے ملک کی اگزامپل کوٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں سنیے گا نا میری. ایک پرائم منسٹر ہاؤس پراپر اسلام آباد کے اندر موجود ہے، کیمپ آفس اور پی ایم ہاؤس جو ہے وہ آپ نے لاہور میں بنایا اور 70 کروڑ کی باؤنڈری وال آپ نے بنایا. غلط ہے. از اٹ پاسبل؟ غلط ہے نا. اچھا سی ایم جو ہے پنجاب کا شہباز شریف کی بات کروں، 10 سال 6 گھر اس کے ایکسٹرا چلتے رہے سی ایم ہاؤس کے علاوہ. از دس ریلی ان لائن بیسیکلی ود یور کانسٹیٹیوشن؟ غلط ہوا. ٹھیک ہے میں تھوڑا سا میرے خیال میں جس طرح کرن صاحب باتیں کر رہے ہیں، اب مجھے جو فوجی دفاعی حکمت عملی پہ مجھے باتیں کرنی چاہیے کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی، میں نے کہا نا کہ نام لے کے فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو ہمارے جو ادارے ہیں وہ سیاستدانوں سے ملاقاتیں کریں
اور پھر آپ کے ترجمان بیٹھ کے یہ کہیں کہ جی ہاں ہماری ملاقات ہوئی تھی اور اس میں ریلیف مانگی گئی تھی، اس سے ہاں اور پھر ان کو بڑے کھلم کھلا کہیں معاملات بگڑ جاتے ہیں اس سے، بالکل اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اور یہ جتنا ہم باتیں کر رہے ہیں نا، ہمیں بنیادی طور پہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. ہر ادارے دیکھیں جی، میں ایک آپ سے کروں، یہ میں باتیں بینگ پاکستانی کہہ رہا ہوں، ان چیزوں کو میں نے دیکھا، آئی فیل اٹ پینز می، یہ اس لیے میں آپ سے کچھ باتیں کر رہا ہوں. سوالات ضرور پوچھنا چاہوں گا. سیار شمسی صاحب موجود ہیں سندھ سے. شمسی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شمسی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی جی؟ اچھا شمسی صاحب کی آواز نہیں آ رہی. پروڈیوسر صاحب اگر تھوڑی آواز اونچی کر دیں تو. ہیلو جی، آپ کو آواز آ رہی ہے شمسی صاحب؟ جی آ رہی ہے، آپ کی اچھا آواز آ رہی ہے. شمسی صاحب یہ بتائیں، کرنل صاحب کی گفتگو آپ نے یقیناً سنی، متی لوجان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. انہوں نے ماضی میں جو کرپشن کیے ہیں، جو جس طریقے سے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے بقول کافی لوگوں کے، یہ اب وہ بھگت رہے ہیں. تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں یہ صرف یہ پروپیگنڈے ان کے خلاف، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ملائن کیا جا رہا ہے، ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت کم کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں شمسی صاحب؟ جی بہت شکریہ آپ کا اور متی اللہ جان اور کرنل صاحب کو بہت زیادہ سلام. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ چلیں شمسی صاحب سے ہم معذرت کے ساتھ، آپ کی آواز نہیں آ رہی. متی اللہ صاحب، یہ جو ہے کہ ماضی میں اگر انہوں نے کچھ حرکتیں یا کوئی کرپشن نہ کی ہوئی ہوتی تو میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو موقع نہ ملتا نا. آج جو ان پر تنقید کی جاتی ہے اور مختلف، اور خاص کر نیب کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں، نیب کے ادارے بھی وہ اب جب اپنے حکمران ہوتے ہیں پھر نہ وہ اصلاحات کرتے ہیں نہ اس ادارے کو ختم کرتے ہیں. جب وہ حکومت سے چلے جاتے ہیں پھر نیب کے اندر ان کو برائیاں بے نظر آنے لگتی ہے. تو کچھ ان کی غلطیاں ہیں جن کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں نا. دیکھیں ماضی میں حکمرانوں کی جو غلطیاں ہوتی رہی ہیں اس کا فائدہ ہمارے بھارت جیسے دشمن نے اٹھایا، وہ بھی غلط تھا. اسی طرح جو سیاستدانوں کی غلطیوں کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے یا ہماری فوج اٹھاتی ہے وہ بھی غلط ہے، کیونکہ آئین میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک گندے سے گندا پانی بھی نا جب وہ بہتا رہتا ہے، جوہر کا پانی جب اس کا نالی کا وہ جب بہتا رہتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے. تو بری سے بری، کمزور سے کمزور، کرپٹ سے کرپٹ جمہوری عمل، جمہوریت بھی جب وہ کنٹینیوٹی رہتی ہے نا تو اس میں میڈیا کو بولنے کی آزادی ہوتی ہے، عدلیہ کو فیصلے دینے کی آزادی ہوتی ہے، آئین اور قانون پہ بحث ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، پروسیس ہے. میڈیا میں ایک بولنے کی جب آزادی ہوتی ہے تو سوسائٹی میں شعور پیدا ہوتا ہے، لوگ پھر بہتر لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں. تو یہ جمہوری عمل جب کنٹینیوٹی میں رہتا ہے نا 5 سال 10 سال 20 سال 25 سال، تو پھر یہ تمام سیاستدان ویڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں جن کا نام آج ہمارے دفاعی تجزیہ کار یا فوج کے اسٹیبلشمنٹ لے کے، جن کے نام لے کے لوگوں کو متنفر کر کے اپنا اقتدار مسلط کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ ویڈ آؤٹ ہو جائیں گے، لیکن اس کو چلنے نہیں دیتے. چلنے اس لیے نہیں دیتے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی کو جواب نہیں دینا چاہتی اپنے بجٹ کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنی جو سرگرمیاں ہیں ان کے حوالے سے، وہ کسی کو جواب دے نہیں ہیں. اب دیکھیں نا سیاستدانوں کے لیے تو نیب بن گئے، تو جب باری آئی وہ سی پیک کے چیئرمین میں نام لوں گا، ہاں عاصم باجوہ صاحب، تو پتہ نہیں میوٹ کر دیں گے. تو ان کے لیے کون سا ادارہ ہے؟ ان کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے. تو اس لیے جنرل مشرف کے لیے کون سا ادارہ ہے؟ ان کے لیے کون سا ادارہ ہے؟ ان کو سزائے موت ہو چکی ہے اور وہ پاکستان نہیں آ رہے، ان کو لانے کے لیے کوئی خط نہیں لکھ رہا، ان کو لانے کے لیے کوئی عدالت بے قرار نہیں ہے. تفریق کی جاتی ہے، یہ ڈسکریمنیشن. ہاں، اور یہ کام سیاستدانوں کا ہے اور عوام کا ہے. آج جو بھارت میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ بھارت میں جس طرح کسانوں نے جلغار کی ہے دلی کے اوپر، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جب عوام تنگ آ گئے نا تو پھر یہ پی ڈی ایم بھی آپ کو نہیں، ابھی پی ڈی ایم جو ہے ایک بفر ہے، یہ میں بتا دوں. یہ اپوزیشن جماعتیں جس طرح آؤٹ ہوگی نا اور لوگوں نے کہا یہ ناکام ہوگی اور لوگ خود اگر نکل آئے تو پھر ان پی ڈی ایم جماعتوں کے پاؤں پڑیں گے، پھر ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کے پاؤں پڑیں گے آپ لوگ اور کہیں گے کہ یار یہ عوام کو سنبھالو. شمسی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شمسی صاحب، اچھا آپ کو آواز آ رہی ہے شمسی صاحب؟ جی آ رہی. جی اچھا آ رہی. شمسی صاحب یہ بتائیں، یہ جو دو بیانیے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کرپٹ سیاستدانوں کی وجہ سے آج سیاست کا یہ حال ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ باقاعدہ بائی ڈیزائن پولیٹیشین کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ بدنام کیا گیا، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے تاکہ لوگوں کی نظروں میں پولیٹیکل پارٹیز کی اہمیت ختم ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں اصل حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میں متی اللہ جان اور کرنل صاحب کو سلام. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب یہ چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے اس ملک میں. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں یہ دعویٰ نہیں ہم کرتے کہ سیاستدان سارے فرشتے ہوتے ہیں،
لیکن یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا ہے. اس ملک کو ایٹمی قوت جو ہے وہ بھی سیاستدان نے دی تھی. اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی جو تھی وہ بھی محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی انہوں نے دی تھی, اور جو اس کے دھماکے ہوئے تھے وہ بھی ایک وزیر اعظم نواز شریف نے کیے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو یا سیاست کو ہمیشہ کٹہرے میں رکھنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم 70 برس کے بعد بھی سمت کا تعین نہیں کر پا رہے, ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اور اس میں الزام تراشی یا احتساب کا جو عمل ہے, احتساب ہمیشہ جو ہے وہ ایک کھیل ہے جس میں آپ سیاست اور جمہوریت کو ہمیشہ کٹہرے میں رکھتے ہیں. اور اب تک اگر سارا جائزہ لیا جائے کہ احتساب کے نام پر جو کھیل کھیلا گیا اس کے نتائج کیا آئے, یہ سیاستدان برسا برس جیلوں میں بھی رہتے ہیں, کمرہ عدالت میں بھی رہتے ہیں, تو ان کے جرم ثابت کیوں نہیں ہوئے؟ ایک بار جرم ثابت کرے. شمشیر صاحب پوچھ رہے ہیں, ایک لاکھ کر کے بات مکمل کروں گا. جی پلیز. اصل بیماری جو ہے ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے, اور وہ ہے آئین. آئین میں دائرہ اختیار ہے, اس میں سیاستدانوں کا بھی احتساب عوام نے کرنا ہے, اور باقی جو ملک کے ادارے ہیں اس کا بھی آئین میں ایک تعین ہے, اس کا احتساب کا طریقہ کار موجود ہے. ہمیں آئین سے رجوع کرنا چاہیے, اور اب یہ سنجیدہ بحث ہونی چاہیے, یہ احتساب کا چیپٹر کلوز ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ شمشیر صاحب, تھینک یو سو مچ. سرکار صاحب میں دیکھیں یہ جو بات کی جاتی ہے, دیکھیں یہ جو ایک تاثر ابھرتا ہے کہ بھئی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر اگر آپ کرپٹ ہیں تو بھی آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, اگر آپ قاتل ہیں تو بھی آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. کراچی کی مثال آپ کے سامنے NPM کے کتنے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ جو ارد گرد بیٹھنے والے کتنے لوگ ہیں, ان پر کئی سینکڑوں قتل کی FIR درج ہیں, کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ رہا. لیکن اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بیانیے کے برخلاف کھڑے ہوتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, تو آپ پھر سارے الزامات عائد ہوتے ہیں. پھر یہ تاثر تو موجود ہے نا سر. یہ تاثر ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی شخص آج کل بڑا فیشن ہو گیا ہے. یو کم اینڈ یو اسٹارٹ, جس کو کہتے ہیں بلنگ اسٹیبلشمنٹ, بلنگ آرمی, criticizing army, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, and it is taken that way, taken as a pride. Let me tell you, پہلے جو مطیع اللہ جان صاحب نے بات ایسا کیوں ہو رہا ہے سنیے نا, رکے تو صحیح. پہلے تو مطیع اللہ جان صاحب نے جو ایک بات کی نا, ایک تو نہ تو میں ہوں ڈیفینس اینالسٹ, لیٹ می اٹس ویری کلیئر, نہ میں ISPR کے کاغذوں کے اندر موجود ہوں. آئی ایم اے سمپل اینالسٹ, بٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ یہاں جب میں ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہوں, جو میں نے بات سچ کرنی ہوتی ہے میں وہ سچ بات کرتا ہوں. نو بالکل نہیں, اس کو چھوڑ دیجیے آپ, دیٹ از سمتھنگ ڈفرنٹ. جو اگلی چیز آتی ہے, فوج کا اپنا ایک احتساب کا سسٹم موجود ہے. آج بھی اسی فوج کا ایک لیفٹنٹ جنرل جو ہے وہ جیل کے اندر ساری زندگی عمر قید کے لیے پڑا ہوا ہے. اینڈ آئی کین کوٹ پلنٹی آف آفیسرز جو فوج کا اپنا خود احتسابی کا سسٹم ہے, اس کی وجہ سے جو آپ نہیں سنیے نا, بالکل ٹھیک ہے, یہی ہونا چاہیے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی وٹ وی ایکسپیکٹ بینگ اے پاکستانی, کہ یہی سارا سسٹم آپ کی پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہونا چاہیے. جب ہم ایک منٹ چلے کمپلیٹ کریں, دیکھیں جب بات آتی ہے نا, اور ہم کہتے ہیں نا جی کہ چلو اگر ایک ملٹری رولر آتا ہے وہ تو بھئی اپنی مرضی سے آتا ہے نا, ہم تو اس پہ کلیم نہیں کر سکتے. ایک وہ شخص جس کو ہم ووٹ دے کر آتے ہیں نا, ہی از the one we expect کہ he is going to do something good for Pakistan and for us. اس سے بھی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ 6 گھر چلائے, وہ منی لانڈرنگ کرے, وہ کبھی بینک اکاؤنٹ کے کلرک کے اندر کروڑوں روپے ڈال دے کسی ریڈی والے کے. دیکھیں نا, دیٹ از امپورٹنٹ. آج آپ سندھ کے اندر چلے جائیں, ول یو بلیو اٹ, سندھ کے خدا کی قسم آپ دیہاتوں میں جائیں, وہاں پہ لوگ کچے گھروں کے اندر رہ رہے ہیں, آپ تصور نہیں کر سکتے جس طریقے سے وہاں وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مرتے ہیں, سارا کچھ ہے. ایسے ہمیں شکایت ہے نا, 13 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو, 14واں سال جا رہا ہے. یس دے آر سپوز ٹو ڈو سم تھنگ فار دا پیپل ان سندھ, ہمیں بالکل ان سے کہنا چاہیے. ایک وہ جماعت اس طرح کی ہے. نو وٹ وی سے آفٹر آل, اگر آپ پولیٹیشینز کو ووٹ دیتے تو پھر انہی کی بات کریں گے نا سر. اگر انہوں نے وہ سسٹم لے کر آنا ہے, چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم لے کر آنا ہے, قوانین بنانا ہے, تو بات تو انہوں نے کرنی ہے نا. یہ کہنا تو درست ہے نا کہ توقعات ہوتی ہیں پولیٹیشین سے, اس لیے ظاہر بات ہے ناراضگیاں بھی ہیں اور شکایتیں بھی ہیں. ہم نے اور کس سے کرنا ہے. بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کے ہاتھ باندھ کے نا, ان کے اوپر مکے بازی کی آزادی کا حق نہیں استعمال کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں کرن صاحب سے پوچھوں گا, کیونکہ یہ ڈیفینس اینالسٹ بھی رہے ہیں یا ہیں جو بھی ہیں, کرنل ریٹائرڈ ہیں. ہمارے ڈیفینس منسٹر کا نام کیا نام, پرویز خٹک صاحب.
آپ نہیں بتائیں نا، میں کرنل صاحب سے پوچھتا، آپ سے تو میں نے پوچھا ہی نہیں، اور کل مجھے یقین ہے کرنل صاحب کو نہیں بہرحال ہم پتا۔ یہاں پہ انٹرویو کے لیے تو نہیں آئے ورنہ وہاں پہ بھی رہ رہے ہیں ڈسکشن۔ ہاں دیکھیں یہ تو ہے نا، آپ یقین کریں بہت سے ڈیفنس جو اینالسٹ ہیں نا، دفاعی تجزیہ کار، ان کو اپنے وزیر دفاع کا نام بھی نہیں پتا۔ ایگزیکٹلی کرنل صاحب کو تو پتا ہوگا، آپ نے بتا دیا جو بھی ہے، لیکن ان کو نہیں پتا۔ یہ تو ہمارا آئین ہے اور یہ تو ہمارے اسٹرکچرز ہیں، کمانڈ اسٹرکچرز ہیں، اور ہم ادھر بیٹھ سر کے کمزوری باتیں تو کرتے ہیں۔ سر کمزوری پرویز خٹک صاحب کی ہوئی نا سر پھر تو۔ اوہو کمزوری، ویسے ہر قسم کی کمزوری ہے ان کی، وہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پرویز خٹک صاحب کی۔ اس میں پرویز خٹک صاحب کی کمزوری نہیں ہے، اس میں اس وزیر اعظم کی کمزوری ہے جو ہر 3 مہینے بعد کہتا ہے میں وزراء کی کارکردگی جانچوں گا، اور 3 مہینے کے بعد یہ نہیں بتاتا کہ وزیر دفاع کی کیا کارکردگی ہے۔ درست، نقطہ بڑا اہم ہے بالکل۔ نہیں وزیر دفاع کی یہ کارکردگی ہے کہ آپ کی فوج 15ویں سے 10ویں نمبر پر آ گئی ہے، انڈیا کی ضرورت نہیں۔ نو ہی از دی ون، یس ہی از دی ڈیفنس منسٹر، ڈونٹ سے لائک دس۔ نہیں یہ غلط بات ہے، اور میں متی اللہ تھے کہ آپ کو بہت ساری اختلافات ہو سکتے ہیں، بٹ ڈونٹ ٹاک لائک دیٹ، ڈونٹ کرٹیسائز یور آرمی لائک دس، ٹھیک ہے؟ نہیں یہی کچھ ہے۔ نہیں آرمی کی تو بات نہیں سر، آرمی کی تو بات نہیں۔ نہیں پلیز ایسے نہیں کریں یار متی اللہ، نہیں پلیز ڈونٹ ڈو اٹ۔ متی اللہ جان صاحب یہ بتائیے گا، اچھا سر یہ بتائیے گا، پرویز خٹک کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں فوج پہ تنقید کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے اب پرویز خٹک کوئی جرنیل تو نہیں ہے نا؟ پرویز خٹک is our defense minister, we own him, we respect him, he's a politician, and yes, sir. under him فوج کس But نمبر he is پہ a politician, پہنچی ہے، sir. اس کو چھوڑ دیجیے۔ سر he is a politician, sir, he is a politician، دیکھیے تنقید ہوگی اس پر۔ میری بات اچھا سنیں نا، اس پر تنقید ہو سکتی ہے۔ ہاں پولیٹیشین ہے سر وہ۔ وہ فوج تو نہیں ہے نا یار۔ تو بھئی وہ بہتر لے کر گیا نا، اگر آپ کی فوج 10ویں نمبر اچھا پر آپ آئی کی رائے ہے، ان کی رائے ہے، جس بیٹھے چلیں ہاں ان کی رائے ہے، آپ کی ایئر فورس دیکھیں ایک منٹ، اگر یہ بات کرتے ہیں تو 2019 کے اندر جو کچھ آپ نے انڈین ایئر فورس کے ساتھ کیا، 2 جہاز گرائے، پرویز خٹک واز دی ڈیفنس منسٹر، why don't we give him the credit؟ بالکل صحیح ہے۔ سب فخر کرنا سر، yes we do give him، ہم سب فخر کرتے نہیں ہیں، دیتے۔ فخر کرتے ہیں۔ اب یہ پرابلم ہے، آپ نے بیچ میں آنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا سوال لے لیں ہاں لے لیں۔ پرویز خٹک کی ہمارے آرمی چیف سے کتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ وہ میرے سے سگنیچر کرا کے تو نہیں لے کے جاتا، میں آرمی چیف سے ملنے جا رہا آپ نے ہوں، کبھی دیر دیکھا وڈ ہے؟ بی پلنٹی۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ I'm sure ملے ہوں گے، بٹ کوئی تفسیر دیکھی ہے؟ دیکھیں I don't follow that کوئی way۔ گوگل پہ اچھا چلیں ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہ ہو، ملتے ہوں گے ظاہری You بات never ہے۔ know, پرویز خٹک اچھا، اب had آخری been to سوال ہے۔ GH number of times۔ آخری سوال ہے، آپ نے نہیں بولنا بیچ میں۔ ہمارے سیکرٹری دفاع کا نام کیا ہے جی؟ سیکرٹری دفاع کا نام بتا دیں۔ ابھی یہ ریسنٹلی پوسٹ ہوئے ہیں اٹلی۔ ٹھیک ہے سر، دیکھیں سچی بات ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، دیکھیے کرنل صاحب کی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ دفاعی تجزیہ کار ہے۔ دفاعی تجزیہ کار، یہی میں ان سے عرض کر رہا ہوں، میں آپ کی طرح بیٹھا ہوا ہوں۔ پرابلم ان کے ساتھ یہ ہے کہ فوجی ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ متی اللہ جان کا یہ سب سے بڑا ایشو ہے، اور وہ لیتے ہیں ایسا، اگر وہ کوئی بھی بات یہ ماننا پڑے گا، کیوں نہ ہم بات کریں بھی پریشانی شروع ہو کے بارے میں، جاتی ہے۔ ہم ان کو ووٹ دے کر آتے ہیں، ان کا کام نہیں بنتا ملک کو لوٹیں، ان کا کام نہیں بنتا منی لانڈرنگ کریں، ان کا کام نہیں بنتا باہر جا کے جائیدادیں خریدیں۔ تو دیٹ از امپورٹنٹ، دیٹ از واٹ اٹ از، اور کچھ کہنا ہم نے۔ سر ٹھیک ہے، سر یہ بتائیں اب ہونا کیا چاہیے؟ یہ جو نیشنل ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے، واقعتاً نیشنل ڈائلاگ ہونی چاہیے، آپ نے کہا آئین کے دائرے کے اندر رہ کر کام ہونا چاہیے، بالکل یہ تو آپ نے ایک بہت آئیڈیل بات کہہ دی نا۔ پریکٹیکلی پاکستان میں اب کیا ہو سکتا ہے؟ آیا کسی گروپ کو، کسی فریق کو، کسی ایک ادارے کو بیچ میں آ کر دونوں سے مراد پی ڈی ایم یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ، ان کو بٹھانا چاہیے، گورنمنٹ کو بٹھانا چاہیے، کرنا کیا چاہیے؟ پریکٹیکلی کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا جی، میں اب کیا بتاؤں، ہمارے آئین کے ہوتے ہوئے آئین کے اندر جو طریقہ کار وضع ہے وہ تو کلیئر ہے بالکل، وہ نیشنل ڈائلاگ اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایگزیکٹلی، نیشنل ڈائلاگ ہوگا تو پارلیمنٹ کے اندر ہوگا، پارلیمنٹ کی جماعتوں کے درمیان ہوگا، کسی فوج یا کسی عدلیہ یا کسی پارلیمنٹ کے درمیان نہیں ہو سکتا۔ اور اس کو نیشنل ڈائلاگ کریں، اس کو ریکنسیلیشن میں نہ لے کے جائیں، ان کو این آر او نہ دیں، ان کی لوٹی دولت واپس لیجئے کائنڈلی ان سے۔ اور دوسری بات، نیشنل ڈائلاگ جو ہے وہ آئین کے دائرہ کار کے اندر ہی ہو سکتا ہے، درست۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سولوشن آپ پوچھ رہے ہیں، سولوشن یہی ہے کہ فریش الیکشن جتنے جلدی ہو جائیں، انڈیپینڈنٹ الیکشن ہو جائیں، اور جو لوگ مینڈیٹ دیں، کیونکہ اچھا ابھی دیکھیں نا، متی اللہ جان ابھی کہہ رہے تھے کہ پانی کو بہتے رہنا چاہیے، میں آپ کو بتاؤں، لیکن یہ ہمارے میری سنیں نا، ہمارے عوام کے اندر یہ چیز ہے، الیکشنز ہونا، انہوں نے دیکھیں پیپلز پارٹی آئی، پانی کا سنیے نا، پیپلز پارٹی آئی، اس نے نہیں ڈیلیور کیا، وہ نون لیگ کو لے کر آ گئے، نون لیگ پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کر کے وہ پی ٹی آئی کو لے کر آئے، اینڈ پی ٹی آئی ڈیلیور نہیں کرے گی، وہ دوسری پارٹی کو لے کر آئیں گے۔ یہ ہمیں اپنے لوگوں پر اعتماد ہونا چاہیے۔ ایک سیکنڈ،
इलेक्शन होना जो है वो पानी के बहने में रकावट तो भाई 5 साल के लिए पानी बहने देना, इसके बाद इलेक्शन कराओ ना मेरे भाई। इलेक्शन मतलब आप पीपल्स पार्टी के और नून के होते हुए तो आपने कहा 5-5 साल पूरे करो। मती के साथ मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए। नो ही सेज मुद्दत पूरी करने का कोई फायदा नहीं है, साबित हो चुका है। मुद्दत पूरी करने का कोई फायदा नहीं है। इस मुल्क में मुद्दत पूरी करने का मतलब है आप कंप्रोमाइज करें। सिर्फ कैंसर बात पूरी करने मती को तंग तो करने देने। असल में आप तंग करते हैं, आज आपको तंग कर रहे देखें, और उन्होंने मान भी लिया। अब ये छाए हुए होते हैं, असल में ये छाए हुए ना, उन्होंने आज मान लिया जब ये बैठे होते हैं तो ये तंग करते हैं। करें, मुझे अभी भी लग रहा है कि मेरे मुंह पे पट्टी बंधी हुई है। अच्छा बोल सब कुछ दिया। इंटरेस्टिंग बात ये है, अंदाजा लगाया यार कमाल है वैसे। मैं तो मुझे डर लग रहा है कि आंखों पे भी ना पट्टी। एक दफा तो पड़ चुकी है दोबारा। मैं सर ये कह रहा हूँ, इलेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि बहते पानी को रुकावट। इलेक्शन होने का मतलब है कि वो बहाव, इलेक्शन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस। बहाव में रुकावट तब आती है कि जब 99 में मुशर्रफ ने बगावत की, जब 77 में ज़िया उल हक ने, ये रुकावट है। इलेक्शन चाहे 6 महीने में 2 मरतबा भी हो, वो बहाव है, वो रुकावट नहीं है। ठीक ठीक। तो जब तक ये इलेक्शन नहीं होते तो मेरे ख्याल में ये कंफ्यूजन रहेगी। और उन इलेक्शन में पीडीएम वाले भी, अगर इलेक्शन में उन्होंने उस तरह हिस्सा लेना है जिस तरह 88 में बेनज़ीर भुट्टो ने कंप्रोमाइज़ की थी, जिस तरह 90 के बाद नवाज शरीफ कंप्रोमाइज़ करते रहे, अगर उस तरह का कोई इन हाउस चेंज लाना है, अदम एतमाद लाना है, तो फिर सुने, फिर वो कोई फायदा, फिर वो बहाव। ये जो खान साहब कहते हैं कि मैं और फौज एक पेज पर हैं, इस नैरेटिव के होते हुए आप समझते हैं कि इलेक्शन वक्त से पहले हो जाएंगे? पहली बात तो यह कि हुकूमत और फौज एक पेज पर उसका कोई बनता नहीं है। ठीक है, पेज पे होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। देखिए आप पेज, अब असल में कर्नल साहब जो है ना, वो पेज का मतलब पता नहीं क्या लेते हैं, लेकिन जो आइन का सफा है उसमें एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज कहीं नहीं लिखा। नहीं है ना, वो तो अंडर कमांड है फौज। आखिरी मिनट जी, मैं एक आपसे जी प्लीज, ये हुकूमत सिर्फ आवाम को रिलीफ दे दे, इनको सब्सटेंशियल सब्सिडी थ्रू, मैं जो नहीं दे रही रिलीफ, इनको देना चाहिए। आई एम श्योर इनको अपना पीरियड पूरा करना चाहिए, और फिर अगर डिलीवर नहीं कर पाते, यस दे शुड बी ऑस्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अब्दुल्ला भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जैद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, और शमी साहब आपके बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान हनीफ रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।